پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر ملک محمد عوان صاحب، سابقہ نائب صدر KPK. آئیے ہم ان سے خصوصی بات چیت کرتے ہیں اور ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے ورکروں کے بارے میں جو آواز اٹھائی ہے، آیا کہ یہ آواز دوسرے جو ان کے جو قیادت ہے، لوکل قیادت، ان کو اٹھانی چاہیے تھی کہ نہیں. السلام علیکم ملک صاحب. سر جی آپ یہ بتائیں ہمیں کہ آپ نے جو آج کل جو یہ آواز اٹھائی ہوئی ہے اپنے آواز میں لوکل قیادت کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو اس میں آپ نے کیا دیکھ کر آواز اٹھائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ایک بنیادی کارکن تھا. یہاں پر PTI کو اٹھانے میں اللہ نے اس کو اٹھایا اور ہم لوگوں نے دن رات ایک کر کے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دے کے ہم نے PTI کو یہاں پہ بنایا تھا. تو ایک ورکر کی حیثیت سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور ورکر جو تھا وہ پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. تو ورکروں نے بڑی جان ماری. یہ اسد، آپ کے اسد قیصر صاحب ہیں، شاہ فرمان صاحب ہیں، یہ سب ہم ایک اس کے دڑے کے لوگ تھے. وہ صاحب ایک ساتھ کام کرتے تھے. شاہ فرمان ہمارا جنرل سیکرٹری تھا. اسد قیصر سے پہلے ہمارا جو اکبر مٹا صاحب ہوتے تھے، مٹا گاؤں سے تھے، وہ ہمارے سپاہی صدر تھے. میں یہاں کا مختلف ڈسٹرکٹ کا بھی صدر رہا ہوں PTI میں، پھر اس کا رہا ہوں اپنا ڈپٹی آرگنائزر رہا ہوں ہزارہ ڈویژن کا. تو پارٹی میں کیسے کام کرتے یہ عمران خان نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ پارٹی کو، کیونکہ پارٹی بالکل زیرو تھی، اس کو جب لے کے آنے کے لیے جو ہم نے محنتیں کی تھی، تو وہ ہمیں پتہ تھا کہ کارکن کے بغیر پارٹیاں آگے نہیں چلتی، ورکر کے بغیر پارٹیاں آگے نہیں چلتی. جب پارٹی بن گئی ہماری تحریک انصاف کا، تو اس وقت عمران خان نے پرانے ورکروں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. جن لوگوں کے خلاف ہم نعرے لگاتے تھے وہی کاف لیگ واپس دوبارہ آنے لگی. پارٹی بالکل عروج پر تھی. تو میں پارٹی کو چھوڑ کے صرف کارکنوں کو عزت نہ دینے کی وجہ سے، کارکنوں کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے، پرانے لوگوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے میں نے پارٹی چھوڑ دی. صحیح. تو یہ جو ویژن آپ پاکستان تحریک انصاف سے لے کے آئے تھے مسلم لیگ نون میں اب آ گئے، مسلم لیگ نون میں آپ یہ ویژن اب مسلم لیگ نون میں یہ اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون میں جب میں آیا تو یہاں پر میں نے دیکھا یہاں پر تو ورکر کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہر آدمی جو پارٹی لیڈر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی نواز شریف کی پارٹی ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، نواز شریف کو لوگ چاہتے ہیں اور اس کو لوگ ووٹ دیں گے. نہ پارٹی لیڈر محنت کرتا تھا، نہ پارٹی کے ورکر نظر آتے تھے. جو ورکر تھے وہ در بدر مارے پھرتے تھے، ان کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا. میں نے 2-4 بار، کیونکہ میں یہاں پر جو سردار مہتاب صاحب تھے ان کے بڑا قریب تھا، ان کی وجہ سے میں نے پارٹی میں شامل ہوا ہوں. ان کو میں نے بار بار کہا جی دیکھیں جی پارٹی ورکر کی بالکل عزت نہیں ہے، ورکر کی بالکل قدر نہیں ہے. آپ لوگوں کے یہ 2-4 آدمی ہیں کہ علاوہ پارٹی میں مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا. تو یہ آگے جا کے ہمیں بڑا نقصان ہوگا. جو آپ نے شروع کی ہے پاکستان میں بتاتا ہوں لیگ نون میں بتاتا اس نے، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون لوگوں نے جو لوکل سطح پہ ہم دیکھیں ابتباد سطح پہ جو موجودہ صورتحال ہے، کون سی پارٹی اس پہ ورکر کو جو نظر انداز کر رہی ہے یا ورکر کی ڈیفینڈ کر رہی ہے، کون سی پارٹی بہتر ہے؟ اس لحاظ سے دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا، میں نے مجھ سے ایک دفعہ سردار صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک جگہ جا رہے تھے، میں نیا آیا تھا. جب میں اس پارٹی میں آیا ہوں تو میں نے اتنا کام کیا، دن رات کام کر کے پیسے لگائے ہیں. پارٹی کا پتہ چلتا تھا. پارٹی آپ شہر سے کسی سے پوچھ لیں کہ میں نے پارٹی کے لیے کتنا کام کیا ہے، اور میں یہی چاہتا تھا. لیکن کچھ لوگوں کو میری یہ چیزیں پسند نہیں آئی کہ یار یہ پتہ نہیں خود بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے، اس لیے یہ پارٹی کے لیے اتنا کام کر رہا ہے. تو پھر مجھے ہر جگہ پہ اگنور کرنا شروع کر دیا. ایک دفعہ کا ذکر، ہم لوگ جا رہے تھے بوئی کی طرف، جلسے میں جا رہے تھے، تو ڈاکٹر اظہر کی تصویر لگی ہوئی تھی. سردار صاحب نے مجھ سے یہ سب کویشچن کر دیا، جی آپ تو PTI سے آئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے ڈاکٹر اظہر کو آپ کس حساب سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ آپ کو بہت ٹف ٹائم دے گا.
تو وہ کیسے؟ میں نے کہا جی جس پارٹی سے میں آیا ہوں وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں, وہاں پر لوگ پارٹی کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہر آدمی پارٹی کے اوپر خرچہ کرتا ہے, ہر آدمی پارٹی کے ورکر کو عزت دیتا ہے, پارٹی کے ورکروں کی دن رات ان کو بلاتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, اور ورکر خوش ہے اور ورکر کام کر رہا ہے پورے اس میں, اور وہاں میں ایک مقام بنا رہے ہیں وہ لوگ. مجھے سردار صاحب نے پیچھے سے دو ان کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک دم کھڑے وہ نہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وقت بتائے گا. مجھے سردار صاحب نے کہا عوان صاحب آپ یاد رکھیں امان اللہ خان میرے ٹکر کا آدمی ہے, اس سے میری ٹکر ہو سکتی ہے, 19-20 کا مقابلہ ہو سکتا ہے, لیکن جو ڈاکٹر اظہر ہے یہ آپ لکھ لیں اس کی 15,000 ووٹ ہے, یہ سپر ووٹ نہیں. میں نے کہا جی سردار صاحب مجھے یہ ہمیں آپ کیونکہ بڑے سیاستدان ہیں, آپ کا وہی ہے نا بڑے وہ ہیں, میں آپ سے وہ نہیں کرتا, لیکن مجھے آپ کی پارٹی کے اندر ورکر نظر نہیں آ رہا. اب جو جس طرح وہ یہ جہاں میں آیا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. پھر وہ یہ کہ میں نے دیکھا پھر 2013 میں پارٹی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے ہزارے مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا, کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. یہ تحریک انصاف والے آئے, انہوں نے محنت کر کے ورکر کو توڑ لیا ہے. جہاں پر پارٹی کے کوئی لوگوں نے پرواہ نہیں کی, ورکر ٹوٹ کر دوسری پارٹی میں چلا گیا. عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی گئی. 35 سال ریکارڈ میں انہوں نے کخ بن کے دو نہیں کیا, کچھ کام نہیں کیا. تو لوگوں کی نظروں میں ایک سوال تھا کہ یار ہم بار بار ان کو عزت دیتے ہیں, بار بار ان کے لیے وہ کرتے ہیں, ووٹ مانگتے ہیں, برا وقت آتا ہے تو پھر ان کو پارٹی کے ورکر یاد آتے ہیں, الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ان کو پارٹی کے ورکر یاد آتا ہے. اب آپ کی بات ایک طرف ہم آ رہے ہیں نا, یہ بات تو سننے میں عام آ رہی ہے کہ سردار صاحب جو اقتباس کو لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم, انہوں نے کچھ لوگ ایسے رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. تو جب الیکشن کا دور نزدیک آتا ہے تو ان لوگوں کی خاص مہربان ہو جاتی ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ بالکل یہی بات ہے. ان کے آپ نے چند آدمی کو سوائے ایک پارٹی میں کسی آدمی کو عزت نہیں دیتے. باقی یہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ پارٹی جدھر مرضی جائے. ان کو یہ پتہ ہے کہ میری سیٹ پکی ہے. میری میاں صاحب سے یہ اپیل ہے کہ آپ بلائیں, مجھے بلائیں, سردار صاحب کو بلائیں, مناظرہ کریں کہ 2013 کا الیکشن ہم کیوں ہارے, ہماری کیا پالیسیاں ہیں, بلدیات ہم کیوں ہارے, ہماری کیا پالیسیاں ہیں, ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے, ہماری ورکر کو عزت نہ دینے کی وجہ سے, عوام میں نہ آنے کی وجہ سے ہماری پارٹی بالکل یہاں سے تباہ. آپ کے نزدیک جو بحران آیا ہے یہ لوکل باڈی پہ ضلع ایبٹ آباد میں, اس کے ذمہ دار سردار مہتاب صاحب؟ بالکل اس کے ذمہ دار اگر سردار مہتاب صاحب اور آپ دونوں میں جتنا عرصہ انہوں نے تقریباً 35 سال انہوں نے NS-17 میں انہوں نے گزارے اور تقریباً جیتتے رہے, آپ کیا دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے جو جس طرح لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ان لوگوں کے ووٹوں کا حق انہیں ادا کیے؟ نہیں. دیکھیں جی سردار صاحب میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے قائد ہیں, لیکن ان کو جو ووٹ جو انہوں نے کیش کرائی تھی انہوں نے ایک مخالفت ووٹ جو یہاں پر جدونزم کی ووٹ تھی ان کے خلاف لوگوں کے, جیسے آج کل سردار صاحب کے خلاف لوگوں کا ایک وہ ہے نا دل میں نفرت بھری ہوئی ہے نا, ایسے جدون لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت بھری ہوئی تھی, اس کو سردار صاحب نے کیش کرایا اور میاں صاحب کا انصاف نام لگایا. باقی سردار صاحب آپ لوگ کوئی ایک کارنامہ بتا دیں یہاں آگے انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا, یہاں کی پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا. پارٹی کو توڑنے کے سوا میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں, 2013 کا الیکشن تھا, مجھے ٹکٹ میں اگر طریق انصاف بتانا آپ اسد کیسر سے پوچھ لیں, عمران خان سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ کیا محمد عوان کو تم ٹکٹ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. میں عمران خان کا دایاں آج بھی میری عزت کرتا ہے, میں پارٹی چھوڑ کے نہیں, انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. اختصار کرتا ہوں کہ یہ ایک دن میرے گھر میں آ گئے سردار صاحب, میں نے میرے لوگوں نے, میرے ورکروں نے, میرے حامیوں نے کہا جی نہیں ہم آزاد الیکشن لڑیں گے. تو سردار صاحب میرے گھر آئے کہ جی آپ کو الیکشن نہ لڑیں, اس کے لیے وہ میرے گھر آنا چاہتے تھے. اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ڈپٹی اسپیکر سے, جاوید عباسی سے, نائد خان, احمد نواز خان, یہ میرے گھر میں آئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ 2 دن بعد سردار صاحب آئیں گے تو وہ آپ سے فیصلہ, آپ 2 دن کے لیے اس کو مؤخر کر دیں, آپ اپنے کاغذات جمع نہ کرائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. 2 دن بعد جب سردار صاحب میرے گھر آئے تو میں نے ان سے سارے گلے شکوے کی. میں نے کہا دیکھو جی میں صبح نائب صدر تھا, آپ نے آپ کے گھر 2 دن پہلے میں رات کو 12 بجے
آپ کے گھر گیا, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ نے مجھے ٹکٹ نہیں دینا ہے تو میں الیکشن کے لیے, میں ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کرتا. تو آپ نے مجھے کہا نہیں جی آپ اپلائی کریں. پھر میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, پھر میں صوبائی نائب صدر تھا, آپ نے مجھے ٹکٹ, وہاں پر جو کمیٹی تھی انہوں نے ٹکٹ میرے حق میں اوکے کیا. ظفر جھگڑا صاحب زندہ ہے, ان سے پوچھ لیں. تو یہ بتائیں نا, پھر میں جب یہاں پہ آیا ٹکٹ کے لیے تو مجھے سردار صاحب نے, میں نے کہا جی دیکھیں آپ نے اتنی زیادہ, یہ نیچے دفتر میں نے پارٹی کو دیا ہوا تھا فری میں, پارٹی کا نام بن گیا تھا شہر میں. یہ طریقے زارا کے بعد یہ کسی کو منہ نہیں دکھاتے تھے. اس شہر میں نے ان کو دفتر دیا, ہم نے کام کیا, لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے ٹکٹ مجھے نہیں دیا. میں ان کی ناقص پالیسیوں کی بات کر رہا ہوں. ہوتا تو یہ تھا, میں نے سردار صاحب سے گلے شکوے کیے. میں نے کہا جی آپ ہمارے قائد ہیں, خدا کی قسم یہی الفاظ تھے, آپ ہمارے قائد ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں, میرے گھر آئے, آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے. تو سردار صاحب نے سوچا 2 منٹ, تو مجھے کہتے ہیں یار آپ استخارہ کر لیں. دیکھیں آپ استخارہ کر لیں. میں نے کہا جی پارٹی میں کسی نے استخارہ تو نہیں کیا, لیکن میں استخارہ کروں گا. اگر استخارہ میرے حق میں ہوا تو پھر گو ہیڈ, الیکشن لڑے. یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ اس کا چاہیے تھا. مجھے کہ بھائی آپ بیٹھنے, آپ کو کچھ کر دیں گے, ایڈجسٹ کر دیں گے, کچھ نہیں کریں گے, میرے گھر میں. میں نے کہا جی آپ جو حکم کریں. تو ہوا کیا, افریدی صاحب جس کو ٹکٹ دیا اس کو بھی ہرا دیا, میں بھی ہار گیا. بریسٹر جوید ہمارا یہ ہلکا نیچے, آپ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے ان کو میں آسانی سے 2-4 ہزار ووٹ دلا سکتا تھا, وہ بھی ہار گئے. پارٹی بری طرح ہار گئی. سردار صاحب کو کیا فرق پڑا, ان کو گورنمنٹ مل گئی. نہیں آپ یہ بتائیں, آپ کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, انہیں 17 میں سردار مہتاب کے علاوہ انہیں اور کوئی بندہ نظر نہیں آتا. جی وہ ان کے اتنے قریب ہیں, مجھے یہ اس بات کی سمجھ تو مجھے بھی نہیں ہے. میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتے, میرٹ پہ فیصلہ ان کو کرنا چاہیے. نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں صاحب سے میری یہ, میں ان کے گھر میں جا کے شامل ہوا ہوں. کیپٹن صفتر نے مجھے ان کے گھر میں جا کے شامل کیا. میں عمران خان کی پارٹی کو جب عروج پر تھی, ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھے, میں چھوڑ کر میں نون میں آیا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو بٹھائے اور مجھے بٹھا کے پوچھے کہ جی 2013 کا الیکشن آپ کیوں آ رہے, یہ بلدیات آپ کیوں آ رہے, کینٹ کا الیکشن آپ کیوں آ رہے, کیا وجہ ہے؟ کیا یہ آپ کی لیڈرشپ ہے؟ آپ کے اوپر اتنا اندھا اعتماد نواز شریف کرتا ہے تو یہاں پر آپ پارٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ 2018 کے الیکشن بہت قریب ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ 2018 کے ٹکٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی وہ تو سیدھی سی بات ہے, ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب 2018 کے جو ٹکٹ ہوں گے وہ مہتاب, سردار مہتاب ہی سب کو دے گا. لیکن میں یہ بات بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں, اگر سردار مہتاب اس بار بھی ناانصافی کرے گا تو 2018 کے الیکشن میں میں انشاءاللہ سردار صاحب, اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں آزاد الیکشن کروں گا سردار صاحب کے مقابلے. تو آپ نے جو آج کل نیا کام شروع کیا ہے, سوشل میڈیا پہ لوگوں میں آنا جانا, نون لیگ کے پرانے ورکروں کو ملانا, اس سے کیا ہوا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم یہ دیکھ رہے تھے, میں نے سردار صاحب کو معذرت کے ساتھ 2-3 بار ان کے گھر گیا ہوں, تو بیٹے کو بتایا ہے کہ یہ پارٹی کے لوگ آپ سے ناراض ہیں, یہ ورکر ناراض ہیں, لوگوں کے اندر ایک نفرت پھیلی ہوئی ہے. برائے مہربانی آپ ان کو ٹائم دیں, آپ وقت دیں, کہ جو لوگ ناراض ہیں ان کو اپنے ساتھ لگائیں, ان کے سر پر ہاتھ رکھیں, آپ لیڈر ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ان کی کیا حیثیت ہے, پرواہ نہیں کرتے ورکر کی. اور ورکر ہمارا ٹوٹ کے, کیونکہ میں تو جس پارٹی کے ساتھ بھی ہوں مخلص طور پر ہوں. میں اگر اس میں طریق انصاف میں تھا تو میرا سارا اقتدار نون میں تھا, لیکن میں طریق انصاف میں تھا. آپ عمران خان سے پوچھ لیں کہ میری کیا قربانی ہے, آپ اسد کیسر سے پوچھ لیں کہ میری کیا قربانی ہے. جتنی مار میرے طریق انصاف میں جب بش آیا تھا میں نے کھائی تھی اپنے مری روڈ پہ, یہ ساری دنیا جانتی ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں, لیکن ہم نے ورکر کی عزت کی بحالی کے لیے میں وہاں پر بھی پارٹی چھوڑ آیا ہوں, اپنا ٹکٹ چھوڑ آیا ہوں, اپنا سب. میں آج کوئی نہ کوئی مطلب سرنڈر ہوتا, کوئی نہ کسی عہدے پہ ہوتا. یہاں پر آپ ورکر جس طرح ورکروں کو آپ نے اکٹھا کرنا شروع کیا جس طرح, تو ان ورکروں کی کیا سوچ ہے, کیا رائے ہے کہ آپ کو اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بالکل جی. اگر 2018 کے الیکشن میں سردار مہتاب کو دوبارہ ٹکٹ ملتا ہے تو ان ورکروں کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں جی یہاں پر جو ورکر ہے, آپ نیچے دیکھیں, ابھی آدمی ہر حلقے سے لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے, یہ سب جتنے لوگ بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر سردار صاحب کو ٹکٹ ملے گا, سب کی تو میری بات کرتا,
لیکن یہاں پر موسٹلی لوگوں کے دل میں نفرت ہے اور وہ عوام کے دل میں نفرت ہے کہ ہم سردار صاحب کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور میرا چیلنج ہے سردار صاحب کو کہ وہ سیٹ نکال کے دکھائیں اس سال میں جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا آج 35 میں پوچھتا ہوں 35 سال میں آپ گورنر رہے ہیں, آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ امیر کشمیر رہے ہیں, آپ ابھی پی آئی اے میں ہیں, آپ مشیر وزیر اعظم ہیں, آپ کو ایک کارنامہ دکھائیں ڈسٹرکٹ احمدآباد میں آپ نے کیا کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ لوگ کہتے ہیں, یہ لوگوں کی آواز ہے, یہ عوام کی آواز ہے کہ یار آپ نے کیا کیا ہے احمدآباد کے لیے. پی کے 45 جو سردار صاحب کا اپنا حلقہ ہے اس میں بھی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو N17 اس کا مطلب ہے کہ پی کے 45 کے علاوہ N17 میں بھی انہوں نے ایسے ہی کام کیے جس طرح پی کے 45 میں. بالکل جی, آپ یہاں سے سروے کریں, باہر نکلیں, کسی سے پوچھ لیں, لوگ آپ کو بتائیں گے کہ نظر آتا ہے نا. مجھے بتا دیں, خود آئیں مناظرہ کریں, بتائیں جی میں نے فلاں کام کیا ہے جی, بتائیں جی میں نے فلاں کام کیا ہے جی. پھر آپ N17 کے جو ورکر لوگ ہیں جو ہیڈ پہ کام کرتے ہیں یہ سب لوگ جمع ہو کر میاں صاحب کے پاس نہیں جاتے. دیکھیں جی, ابھی ورکروں کو پہلے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, ابھی ہم نے ایک آفس کھولا ہے, ورکروں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہماری آواز جو ہے, آپ جیسے مخلص صحافی ہیں جو جن کی وجہ سے ملک آباد ہے, ملک قائم ہے, انشاءاللہ ہماری آواز میاں صاحب تک پہنچے گی اور میاں صاحب ہمیں بلائیں گے. نہیں بلائیں گے تو بھی ہم جائیں گے, لیکن ہم ایک وزن کے ساتھ جائیں گے. ابھی ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک ورکر کنونشن کرنے والے ہیں احمدآباد کے اندر, اس کے اندر یہ واضح ہو جائے گا کہ سردار صاحب کے ساتھ یا جتنی مسلم لیگ کی قیادت ہے. لیکن یہ انہوں نے آج 4 سال 10 12 سال 15 سال سے جب سے واپس میاں صاحب یہاں آئے ہیں 2 آدمیوں کو انہوں نے وہ عہدے دیے ہوئے ہیں. للوٹا صاحب ہیں, وہ صدار للوٹا صاحب اچھا آدمی ہے, اس کی مخالفت نہیں کرتے, لیکن وہ ایک جگہ کا وہ بھی ہے, ایم پی اے بھی ہے, وہ اپنے ایم پی اے کی سیٹ دیکھے گا, وہ پارٹی کے امور دیکھو, پارٹی کا صدر بھی ہے. یہاں پر ایک آدمی کو انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا ہوا ہے, وہ گھر سے چائے پی کے نہیں آتا, وہ کیا پارٹی چلائے گا, اس کی کارکردگی دکھائی مجھے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ کس بنا پہ جنرل سیکرٹری صدر یہ عہدے دے رہے ہیں جبکہ یہ یہاں پر کوئی کام ہی نہیں کرتے. ورکر کا آفس بھی ہے, یہاں پر پہلے ہوٹل میں دفتر لیا تھا, وہاں سے نکال دیا, ادھر بھی لیا ہوا ہے. یہاں پر میں نے دفتر دیا تھا 8 مہینے, مجھے صرف انہوں نے کہا تھا جی بجلی کا بل ہم دیں گے, 8 مہینے تک بجلی کا بل نہیں دیا اور وہ اٹھا کے لے گئے. اس طرح پارٹیاں چلتی ہیں. جس طرح لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ رفتار میں شامل ہو رہی ہیں, اگر 2018 میں پارٹی کی طرف سے ٹکٹ سردار مہتاب کی طرف جاتا ہے تو ایسے نہیں لگتا کہ ضلع احمدآباد میں مسلم لیگ 2 دڑوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ نہیں, پھر تو یہ ہے کہ سردار صاحب کو ٹکٹ میاں صاحب دیں تو ضرور دیں. میاں صاحب کے پاس الحمدللہ اور بھی بہت سے عہدے ہیں. پچھلی بار بھی وہ سلیکشن نہیں جیتے تو ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ مل گیا. میری گزارش ہے ان کو کوئی عہدہ دے دیں, لیکن پارٹی میں ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو پارٹی کے ورکر کی مشاورت سے آئے. ڈرائنگ روم کی سیاست ختم کریں, عوام کی سیاست میں آئے, عوام کے مشوروں سے چلے, ورکر کے مشوروں سے چلیں. ورکر جسے کہے اسے وہ ٹکٹ دیں. میاں صاحب کے نام پہ لوگ ووٹ تو دیتے ہیں, میاں صاحب کا اپنا ووٹ بینک ہے, لیکن یہاں کی شخصیات تو پوری طرح فیل ہو چکی ہیں. نہیں, اگر سردار مہتاب صاحب کو ٹکٹ مل گیا, جس طرح آپ کے ساتھ ورکر شامل ہو رہے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ 2 دڑوں میں تقسیم ہو جائے گی ضلع احمدآباد میں؟ بالکل جی, 2 دڑوں میں تقسیم ہوگی. اور یہ آپ کو چند دنوں میں, چند ہفتوں میں یہ نظر آ جائے گا. اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنا کلیہ ٹھیک نہیں کیا تو آپ کو واضح پارٹی جو صحیح پارٹی کے نظریاتی کارکن ہیں وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے اور دوسری طرف یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. تو جو احمدآباد میں جس طرح کے میگا پروجیکٹ ہیں 35 سالوں سے ایم این اے N17 کی سیٹ پہ جس طرح یہ ان کا اپنا راج ہے, کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ان سامنے دیکھنے میں نہیں آیا کہ ان کے ذہن کو ایسا پلان ہے کہ کوئی میگا پروجیکٹ احمدآباد میں لگائیں؟ دیکھیں جی, ابھی تک تو انہوں نے نہ کوئی پلان بنایا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس سے پہلے کوئی کام کیا ہے. ہمارا ادھر اپنا GHQ ڈسٹرکٹ اسپتال تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا, وہ بھی اٹھا کے ابھی ادھر جدون صاحب کو ان کو دیا ہوا ہے. تو میرا خیال یہاں پر اس کو ختم کیا ہے, لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا میگا پروجیکٹ, کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی ایک چیز یہاں چلو چھوڑے شہر ہے
میں یہ چیلنج کرتا ہوں پی کے 45 میں وہاں پر دکھائے، وہاں پر پرائمری اسکول تک انہوں نے نہیں بنائے، وہاں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا جو KPK میں حکومت ہے ان کی، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ورکر تھا انہوں نے بھی اس کے ساتھ یہی کیا. یہاں پر بھی آج کل کاف لیگ کی حکومت چل رہی ہے، جتنے بھی کاف لیگ والے تھے وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں. یہی غلط پالیسی ہے عمران خان کی بھی. وہ جو کہتے ہیں جی ہم نے، میرا یہ بھی عمران خان کو چیلنج ہے کہ وہ کہتے ہیں جی RBNT جو پروگرام کر رہے ہیں، بلین ٹری پروگرام، مجھے کسی ایک جگہ پہ آ کے بتائیں کہ آپ کو پروگرام کہاں پہ ہے. وہ ٹی وی پہ جو درخت دکھاتے ہیں، خان صاحب میری آپ کو یہ گزارش ہے کہ 15 سال پہلے جو بنی گالا میں نے درخت لگائے تھے، ابھی وہ بھی اتنے بڑے نہیں جو آپ آج کل ٹی وی میں بتا رہے ہیں. 3 سال میں وہ کیسے بڑے ہو گئے ہیں؟ تو NS-17 میں ڈاکٹر عبدالرحمان جتن صاحب جو مہتاب کے اگینسٹ اس مرتبہ پہلی مرتبہ جیتے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو کسی کے بارے میں کوئی میگا پروجیکٹ کام نہیں کیا تھا. میگا پروجیکٹ کو تو چھوڑیں، ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، لوگوں کو سب پتہ ہے کہ جی وہ تو بعد میں عوام کو نظر ہی نہیں آئے، وہ پتہ ہی نہیں لگا جی ڈاکٹر اظہر ہوتے ہی کہاں ہیں. ڈاکٹر اظہر تو پہلے ہم دیکھتے تھے، ہمارے دوست ہیں وہ ہیں. آج کل تو ہم نے زمانہ جب سے MPA بنے MNA بنے ہم نے تو ان کی شکل بھی نہیں ترس گئی جی وہ ہے کیسے ہے. اخباروں میں کہیں دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی عوام سے دیکھیں جی. جب تک آپ عوام کے اندر نہیں رہیں گے، آپ عوام کو عزت نہیں دیں گے، آپ ورکر کو عزت نہیں دیں گے، تو آپ یہ سب بات ابھی وہ پرانی باتیں ختم ہو گئی ہیں. یا پارٹی کے زور سے یا آپ جنبے کے زور سے یا برادری کے زور سے آپ سیٹ نکال لیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. یہ چلو 5 سال ہو گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں چل سکتا. ضلع احمدآباد کو تو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ NS-17 2018 میں کس کا ساتھ رہے گا؟ NS-17 جو ہے وہ اگر پارٹی نے ٹکٹ سردار مہتاب کو دیا تو وہ سیٹ نہیں نکالے گا. میرا چیلنج ہے اس کا. 35 سالوں میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا 4 سالہ دور کس طرح دیکھتی؟ لیکن نہ مسلم NS-17 میں نہ تو مسلم لیگ نون کو اگر 35 سال دیکھیں تو پھر تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بالکل زیرو پہ ہیں. تو ڈاکٹر اظہر کے چلو 4 سال ہیں، ان 4 سالوں کو 35 سال کے ساتھ موازنہ کریں تو پھر یہ PTI پھر بہتر ہے ان سے. PTI پھر ان سے بہتر ہے. 35 سالوں کا اگر 4 سالوں سے موازنہ کر لیں، ابھی جو نئی رپورٹ ہمارے اللہ واسطے کی بات ہے، ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سردار شمول یار خان NS-17 سے الیکشن لڑیں گے. لیکن جی کسی کو کوئی روک تو سکتا نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، پارٹی بھی ان کے گھر کی ہے. سردار صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے وہی الیکشن لڑے گا. الیکشن لڑنے سے لیکن لڑ لیں، ان کی یہ شوق کی بات ہے، تو وہ الیکشن لڑے. تو لیکن اس طرح کوئی آپ کا جو پرانے کارکنوں کے جو جس طرح آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، اس سے یہ چیز لگتی ہے کہ آپ سردار صاحب پہ باری رہیں گے. دیکھیں جی یہ تو میرا اللہ ہے، جس کو عزت دے گا وہی مطلب کامیاب ہوگا. لیکن انشاءاللہ میری اپنا کوئی لالچ نہیں ہے. میرا ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ سامنے آئے، عوام کی خدمت ہو اور بہتر طریقے سے لوگوں کے کام ہوں، حلقے کے لیے کام ہوں. لیکن آپ اپنے مردان کو دیکھ لیں، پشاور کو دیکھ لیں، سوابی کو دیکھ لیں، وہاں لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں. 5 سالہ لگا کے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں پر کوئی 5 سالہ لگا کر گیا ہے. وہ یہاں پر ہمارے منسٹر آ کر آج دن تک ایبٹواد کی سڑکوں کی حالت یہ ہے. پہلے ہم لوگ 10 منٹ میں یہاں سے منڈیاں جاتے تھے، آج ہم پونے گھنٹے میں منڈیاں نہیں پہنچ سکتے. اگر NS-17 کا ٹکٹ آپ کو مل جاتا ہے، آپ جیت کر آ جاتے ہیں سامنے، کیا پلان ہوگا NS-17 کے لیے؟ جی میں انشاءاللہ سب سے پہلے میرا پروگرام یہ ہے کہ یہاں کی عوام میں، یہاں کے لوگوں کو بے روزگاری ختم کی جائے، لوگوں کے اندر خوشحالی آئے. بے روزگار نوجوان بچے جو ہمارے در میں گھوم رہے ہیں، جو ڈگریاں حاصل کر کے واپس سبزیاں بیچ رہے ہیں، جو ان کے ماں باپ نے خواب دیکھے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھی سیٹ پہ جائیں، ان کا بھی روزی آسان ہو جائے. میرا سب سے بڑا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا روزگار ملے، روزگار کے مواقع مہیا کیا جائیں لوگوں کے لیے، اور سیاست کے ساتھ چمڑنا نہیں ہے.
इंशाल्लाह अगर हम 5 साल में डिलीवर करके ऐसे लोगों को उस पार्टी से ऐसे लोगों को सामने लाएं कि अगर मैं नहीं हूं तो बाद में पार्टी के वर्करों में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हो जो पार्टी को संभाले और वो आकर वहाँ आपकी खिदमत करें। मतलब कि आप अगर इस्तारा का टिकट आपको 2018 में मिल जाता है, आप बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं मुस्लिम लीग नून को, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप खुश रहेंगे? मैं बिल्कुल मैं पार्टी के अंदर ऐसे वर्कर तैयार आप भी सरदार साहब की तरफ उस पार्टी जो है उस पे तो कायम नहीं रहेंगे? कभी भी नहीं। मैं आपको ये मेरा ये वादा है आपसे कि मैं इंशाल्लाह पार्टी के अंदर ऐसे वर्कर सामने लाऊंगा, ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाऊंगा, एक पार्टी के अंदर एक ऐसा वो शऊर लाएंगे कि पार्टी के अंदर से दूसरे लोगों को मौका दिया जाए। और ये जो पैसे वाली सियासत है ना, इसको हम खत्म करेंगे कि जिसके पास पैसा हो वही इलेक्शन लड़े। नहीं, आप नजरिया अच्छा हो, आप काम करना जानते हो, आपके अंदर एक वो लीडरशिप की क्वालिटी हो, तो आप जो पुराने वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून की जिस तरह आपके साथ मिल रहे हैं, कोई आप तंजीम साजी करेंगे इनमें या एक झंडे के साथ रहेंगे? नहीं जी, देखिए अभी तो तंजीम साजी करने का अख्तियार तो हमारे पास है नहीं है कि हम तंजीम साजी करें, क्योंकि अभी पार्टी के अंदर सूबाई सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, अगर वो सही फैसले करते हैं, सही लोगों को सामने लाते हैं तो हम उनके फैसले के साथ चलेंगे। लेकिन अगर वो पुराने ही लोगों को उन्हीं लोगों के ऊपर मुनसर करके पार्टी को खराब करने को, तो फिर हम अपने कैंडिडेट लाएंगे, उनके मुकाबले में, और ये साबित करेंगे कि पार्टी के सही वर्कर यही लोग हैं जो काम करते हैं और उन्हीं को इज्जत मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, मुलाकात प्रोग्राम के लिए आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।